پنا کھولنا، گنجل پڑنا اور کھلارا ڈالنا۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نئی بات، مرخہ 12 جون 2019۔ چند محاوروں پر غور کرتے ہیں۔ پہلا محاورہ پنا کھول دینا ہے۔ پنے سے مراد وہ رسی، دھاگا یا پتنگ کی ڈور ہوتی ہے جو ایک گول گیند کی مانند لپٹی ہوتی ہے۔ اس چھوٹے سے گولے میں سینکڑوں فٹ لمبی رسی، دھاگا یا پتنگ کی ڈور ایک ترتیب کے ساتھ گول گول چکر کھاتی ایک دوسرے کے اوپر جڑی ہوتی ہے۔ اگر گولے کی رسی، دھاگا یا پتنگ کی ڈور ضرورت کے تحت یا بے احتیاطی کے باعث کھل جائے تو اسے واپس اسی ترتیب کے ساتھ گولے کی شکل میں لپیٹنا مشکل کام ہوتا ہے۔ اگر رسی، دھاگے یا پتنگ کی ڈور کا کچھ حصہ لپیٹ بھی لیا جائے تب بھی کچھ حصہ ضائع ہو جاتا ہے اور لپٹے ہوئے حصے میں بھی مٹی اور رگڑیں لگ جاتی ہیں، جن کے باعث وہ رسی، دھاگا یا پتنگ کی ڈور اپنی اصلی افادیت کھو دیتی ہے۔ اسی لیے پنا کھولنے کے محاورے کو اس کام کی تشبیہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس میں معاملات بکھر جائیں اور انہیں واپس ترتیب میں لانا مشکل ہو۔ دوسرا محاورہ گنجل پڑ جانا ہے۔ اس سے مراد ہے کھلی ہوئی رسی، دھاگے یا پتنگ کی ڈور آپس میں اس طرح الجھ جائے کہ اسے سلجھا کر ایک ترتیب میں لپیٹنا مشکل ہو جائے۔ بعض اوقات رسی، دھاگے یا پتنگ کی ڈور میں اتنے سخت گنجل پڑ جاتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ لپیٹنے کے لیے بھی رسی، دھاگے اور پتنگ کی ڈور کے کئی حصوں کو کاٹنا پڑتا ہے۔ گنجل ختم کرنے کے لیے رسی، دھاگے یا پتنگ کی ڈور کو کاٹنے کے بعد جو حصے بچتے ہیں انہیں جوڑنے کے لیے گانٹھیں لگائی جاتی ہیں، جو رسی، دھاگے اور پتنگ کی ڈور کی مضبوطی کو نہ صرف کمزور کر دیتی ہیں بلکہ بدصورتی کا باعث بھی بنتی ہیں۔ یہ محاورہ روزمرہ کے تعلقات کے حوالے سے بھی استعمال ہوتا ہے، جب دو یا دو سے زائد فریقین کے آپس کے تعلقات اتنے الجھ جاتے ہیں کہ سلجھانا مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے گنجل پڑ جانے کے محاورے کو اس کام کی تشبیہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس میں معاملات یا تعلقات بکھر جائیں اور انہیں واپس ترتیب میں لانا مشکل ہو۔ تیسرا محاورہ کھلارا ڈالنا ہے۔ یہ محاورہ بھی اپنے معنی میں اوپر کے دونوں محاوروں سے ملتا جلتا ہے۔ مثلاً اگر پہلے سے ترتیب میں پڑی چیزوں کو ادھر ادھر بکھیر دیا جائے تو ان چیزوں کی بے ترتیبی کو کھلارا ڈالنا کہا جاتا ہے، یا اگر کسی کو ایک پروجیکٹ کی منصوبہ بندی کی ذمہ داری دی جائے تو وہ اس پروجیکٹ میں بہت سی غیر ضروری چیزیں شامل کر دے، یہاں تک کہ اس پروجیکٹ کا فوکس ہی نظروں سے اوجھل ہو جائے اور افرادی قوت و بجٹ کا بہت بڑا حصہ ان غیر ضروری چیزوں کی نظر ہو جائے۔ اس طرح کی مثال کو بھی کھلارا ڈالنا کہا جاتا ہے۔ یا گلی محلے میں کوڑے کرکٹ کا ڈھیر آندھی، کسی جانور یا بد انتظامی کی وجہ سے گلی محلے میں بکھر جائے تو عموماً محلے والے کہتے ہیں کہ ہر طرف کھلارا پڑ گیا ہے۔ اسی لیے کھلارا ڈالنے کے محاورے کو اس کام کی تشبیہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس میں معاملات اتنے بکھیر دیے جائیں کہ انہیں ترتیب میں لانا اور سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ تحریک انصاف کی حکومت جب سے اقتدار میں آئی ہے وہ مندرجہ بالا تینوں محاوروں کے عملی نمونے پیش کر رہی ہے۔ الیکشن 2018 کے بعد جب PTI کی حکومت بنی تو سب سے پہلے یہ پنا کھلا یا گنجل پڑا یا کھلارا ڈلا کہ PTI کی حکومت سلیکٹڈ حکومت ہے اور عمران خان سلیکٹڈ وزیر اعظم ہیں۔ PTI کو جتوانے کے لیے الیکٹیبل امیدواروں کو قابو کیا گیا، یا پنجاب میں نون لیگ کو زیادہ سے زیادہ ڈیمیج کرنے کے لیے خاص مذہبی جماعت کو میدان میں اتارا گیا، یا اور بھی بہت کچھ وغیرہ وغیرہ۔ ابھی یہ معاملات چل ہی رہے تھے کہ وزیر اعظم عمران خان نے اپنی حکومت کے 90 دن پورے کر لیے اور انتخابی مہم کے دوران 90 دن کے اندر کیے جانے والے کاموں کے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے قوم سے مزید 3 ماہ کا ٹائم مانگ لیا۔ گویا نیا پنا کھل گیا، مزید گنجل اور کھلارا پڑ گیا۔ اس دوران PTI کی حکومت نواز شریف اور آصف علی زرداری کی کرپشن کے خلاف کوئی بین الاقوامی ثبوت بھی نہ لا سکی۔ یہاں تک کہ حسین نواز اور حسن نواز کے خلاف PTI کو برطانوی حکومت کی طرف سے بھی یہ کہہ کر جواب مل گیا کہ حسین نواز اور حسن نواز کے خلاف برطانوی حکومت کو پیش کیے گئے ثبوت کرپشن سے زیادہ سیاسی ہیں۔ اب آصف علی زرداری کو گرفتار کرنے کے بعد PTI حکومت پر اپنے مخالفین کے خلاف سیاسی انتقام کے الزام کی جو مہم چل سکتی ہے اسے تجزیہ نگار یہی لکھیں گے کہ PTI نے بہت سے پنے کھول دیے ہیں، معاملات میں گنجل پڑ گئے ہیں یا سیاسی کھلارا ڈل گیا ہے۔ ان محاوروں کا ایک اور عملی نمونہ کابینہ میں غیر منتخب لوگوں کی شرکت ہے۔
اس پنے کے کھل جانے سے پی ٹی آئی کے باہر سیاسی گرداب میں جو تیزی آئی سو آئی، لیکن پی ٹی آئی کے اندر بھی بہت سے گنجل پڑ گئے ہیں۔ مثلاً وزارت اطلاعات کے ایک قلمدان کے لیے جہاں فواد چودھری اور شیخ رشید اپنے آپ کو فردوس عاشق اعوان سے زیادہ باصلاحیت سمجھتے ہیں، وہیں فواد چودھری اور شیخ رشید اس وزارت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی سرتوڑ کوشش بھی کر رہے ہیں۔ اس ریس کو جیتنے کے لیے فواد چودھری اور شیخ رشید اپنے کچھ پرانے تعلقات کے ساتھ ساتھ شاید کچھ پرانی رشتہ داریوں کو بھی استعمال کر کے ہر صورت میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ شیخ رشید نے تو قومی اسمبلی کے حالیہ اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے وزارت اطلاعات سے اپنے عشق کا درپردہ اظہار کچھ یوں کر دیا کہ اگر میں شیخ رشید ریلوے کی وزارت کا خسارہ پورا نہ کر سکا اور ریلوے کو منافع بخش ادارہ نہ بنا سکا تو میں شیخ رشید وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہوں گا کہ مجھے شیخ رشید ریلوے کی وزارت کی جگہ کوئی دوسری وزارت دے دیں۔ ان باتوں کے علاوہ تحریک انصاف نے اپنی معاشی ٹیم کے لیے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ماہرین کا انتخاب کر کے جو پنا کھولا ہے، اس سے جو گنجل پڑیں گے ان کا کھلارا سمیٹنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ ان سے بڑھ کر آنے والے دنوں میں وکلا کی ہڑتالی سرگرمیاں بھی وزیر اعظم عمران خان کے لیے مشکل ٹاسک ہوں گی، اور اس سے بھی بڑھ کر کچھ خاص معاملات جو شاید بعد میں کبھی میڈیا میں آئیں گے۔ مندرجہ بالا ان سب معاملات کو کل ملا کر دیکھا جائے تو خیال آتا ہے کہ یکے بعد دیگرے اتنے زیادہ سیاسی محاذ کھول دینا پی ٹی آئی کی حکومت کا اناڑی پن تھا یا رٹے ہوئے سبق پر عمل درآمد۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کھلے ہوئے پنوں کو لپیٹے گا کون، ان کے گنجل کیسے نکلیں گے، یہ کھلارا سمیٹنے کون اور کیسے آئے گا؟ شکریہ، دی اینڈ۔